السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیو کلاس میں ویلکم۔ پچھلی کلاس میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے تھے حروف مستعلیہ، وہ موٹے حروف تھے، آپ نے موٹے حروف پڑھ لیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سب یاد بھی ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے نشانیاں، علامتیں، سیمبلز۔ قرآن میں جتنی بھی نشانیاں ہیں، چاہے وہ زبر زیر پیش ہو گئے، دو زبر دو زیر، کھڑی زبر الٹا پیش، چاہے وہ شد ہے، چاہے وہ مشدد لیٹرز ہیں، چاہے وہ غنہ ہے، چاہے وہ مد ہے، ٹھیک ہے، سب کو ہم ایک ایک کر کے قاعدوں کے ساتھ آج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں حرکات، ٹھیک ہے۔ علامات میں سب سے پہلی علامات ہم سیکھیں گے، اس میں آتی ہے حرکات۔ اب آپ کہیں گے حرکات کیا ہوتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کرتے جائیں۔ جو میں آپ یہاں پر ہیڈ لائن دوں، آپ نے ہیڈ لائن کے ساتھ اس کا قاعدہ لکھ لینا ہے۔ تو حرکات کہتے ہیں ہم حرکت کی جمع کو، حرکت کی جمع حرکات ہو گئی۔ اب حرکت کیا ہوتی ہے؟ حرکت ہم کہتے ہیں زبر زیر یا پیش، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے، اگر صرف ہم زبر کی بات کریں گے تو وہ ہوگی ایک حرکت، اگر ہم زیر کی بات کریں گے تو وہ ہوگی ایک حرکت، اگر ہم پیش کی بات کریں گے تو وہ ہوگا ایک حرکت، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک حرکت۔ لیکن اگر ہم ان کو کلیکٹیولی بات کریں زبر زیر پیش، تو ہم ان کو کہیں گے حرکات، ٹھیک ہے۔ تو حرکات ہوتی ہے زیر، زبر یا پیش۔ اب جس بھی حروف پر کوئی حرکت آ جائے، اس حروف کو ہم کہیں گے متحرک، ٹھیک ہے، حرکت والا حروف۔ اب آپ نے کیا قاعدہ لکھنا ہے حرکات کے لیے؟ حرکات ہم حرکت کی جمع کو کہتے ہیں، زیر، زبر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ جس بھی حروف پہ حرکت آئے گی اس کو ہم متحرک کہیں گے۔ یہ آپ کی حرکات سولو ہو گئی۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں تنوین۔ اچھا، آپ کو جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ایگزامپل دے کے آپ کو میں بتا دوں کہ حرکت کو کتنا کھینچتے، کیونکہ میں قرآن کلاسز بھی دیتی ہوں تو اس میں میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو حرکات کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ ایک زبر کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے، فار ایگزامپل سبح، اس کو کوئی کتنا کھینچتا ہے، سبح، ٹھیک ہے، یہاں سبح، کچھ ایسے کھینچتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سبح، تو یہ سب پروننسیشن رانگ ہے۔ ہمیں کیسے پڑھنا ہے، ایک حرکت کو کتنا کھینچنا ہے، سبح، سبح، فجر، علم، علم، ایسے نہیں، یہ رانگ پروننسیشن ہو جائے گی۔ علم ایسے بھی رانگ ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، علم، 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 ایسے نہیں، علم، فجر، سبح، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ایک حرکت رکھنی ہے، ویسے ہی زیر کے لیے ہوگا، ویسے ہی آپ نے پیش کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ یسبح، ٹھیک ہے، یسبح، اس میں آپ دیکھیں تینوں حرکات آ گئی، یسبح، یسبح، اوکے، یہ ہو گئی ایک حرکت۔ آپ کنسیڈر کر لیں کہ آپ نے ہاف سیکنڈ کھینچنا ہے یا کھینچنا ہی نہیں ہے، بس نارمل ادا کرنا ہے، یسبح۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تنوین پہ۔ اب تنوین ہم کس کو کہتے ہیں، دو زبر، دو زیر یا دو پیش، ان نشانیوں کو ہم کہتے ہیں تنوین۔
ٹھیک ہے. جس بھی لیٹر پہ 2 زبر آئے گی، 2 زیر آئے گی یا 2 پیش آئے گا تو اس حرف کو ہم کہیں گے منون. ٹھیک ہے. جیسے حرکات آتی ہیں تو اس کو متحرک کہتے ہیں. اب کسی بھی حرف پہ اگر تنوین آئے گی تو ہم اس حرف کو کہیں گے منون. یہ منون حروف ہے، دیٹ مینس اس کے اوپر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش آ جاتا ہے. اب 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر کو ہم مثال کے طور پر یوز کریں گے تو ہم کتنا کھینچیں گے؟ کوئی ایگزامپل اگر میرے دماغ میں ابھی آ جائے. اچھا، فار ایگزامپل فجرن، فجرن، فجرن. ٹھیک ہے. بس آپ نے اتنا رن کو کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. اگر یہاں پر وقف ہوتا ہے تو یہ رن جو ہوتا ہے ساکن بن جاتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم کسی اور کلاس میں سیکھیں گے وقف کی علامات. ابھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ تنوین. کتنا کھینچنا ہے؟ فجرن، 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 رن، رن، رن. ٹھیک ہے. بس اتنا ہی کھینچنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کھینچنا نہیں ہے. اب اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں ساکن پہ. ساکن حروف جو ہوتا ہے، کسی بھی جو ہے حروف پہ اگر جزم آ جائے، یہ جزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو ہم ساکن بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اس کو ہم جزم کہتے ہیں. یہ والی نشانی جزم. ٹھیک ہے. جس بھی حروف پہ جزم آتا ہے اس کو ہم ساکن حروف کہتے ہیں. اب ساکن کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ساکن حروف سے کیا ہوتا ہے کہ ساکن حروف اپنے سے پیچھے والے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس بھی حروف پہ جزم آتا ہے، فار ایگزامپل علم. یہاں پر میم کیا ہے؟ ساکن ہے. میم کے اوپر جزم آ گیا. اب جس بھی لیٹر پہ ساکن ہوگا، یہ جزم ہوگا، اس کو ہم پیچھے والے متحرک حروف سے ملائیں گے. فار ایگزامپل اگر ہے متحرک حروف کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر کوئی ویسے الف ہو جاتا نا خالی، تو ہم اس کو نہیں کرتے، ہم ساکن کو متحرک حروف سے ملاتے. تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ ساکن حروف اپنے سے پیچھے والے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ساکن حروف. اب جب بھی آپ کو ایک چیز یاد ہو، کیسے ہوتا ہے؟ لا. ٹھیک ہے. لام الف زبر لا. اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ لا. لیکن یہاں پر اگر الف پہ جزم آئے گا تو آپ نے لا نہیں پڑھنا، اس کو لا، لا. ٹھیک ہے. جب بھی دیٹ مینس حمزہ پہ الف پہ کوئی بھی نشانی آتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ پہ کوئی جب ساکن آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ آپ نے جھٹکا دینا ہے. آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ فار ایگزامپل حمزہ بھی یہاں پر جھٹکا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر حمزہ کو جھٹکا دینا ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا جھٹکا. کیونکہ کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ الف پہ ساکن آ جائے تب بھی جو ہے اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لائک لا، جا، اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن یہ حمزہ پہ جب بھی ساکن آتا ہے تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، لائک جا، لا. ٹھیک ہے. اس ٹائپ کا جھٹکا لازمی دیتے ہیں ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین الف مدہ اینڈ الف مدہ ہوتا ہے نا ایک، وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں پڑھیں گے. تو ابھی کے لیے آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ الف خالی ہوگا تو اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، الف پہ جزم آ جائے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. چلیں جی، باقی علامات کے لیے ملتے ہیں اس کے پارٹ 2 میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ کر دیجیے گا. نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی آپ کو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتی رہے. اللہ حافظ.